بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے سورہ الکہف کا وہ مقام پڑھا ہے جو حیران کر دیتا ہے؟ آئیے میں آپ کو قرآن کا ایک دلکش نکتہ بتاؤں۔ آپ نے سورہ الکہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ تو کئی بار پڑھا ہوگا نا؟ وہاں ایک بہت ہی خوبصورت اور دلکش بات چھپی ہوئی ہے، مگر اس سے پہلے کہ میں وہ نکتہ بتاؤں، اگر آپ کو وہ واقعات یاد نہیں ہے تو میں ان کی طرف اشارہ کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ساتھ سفر کر رہے تھے، تو حضرت خضر نے کچھ ایسے ایکٹ کیے جو حضرت موسیٰ کو سمجھ نہیں آئے۔ مثلاً پہلے واقعے میں حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کشتی میں سوراخ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے کہ یہ کیا ظلم ہے، غریب لوگوں کی کشتی خراب کر دی گئی۔ دوسرے واقعے میں انہوں نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کا دل بے چین ہو گیا کہ یہ کیسا عمل ہے کہ ایک معصوم بچے کو مار دیا۔ تیسرے واقعے میں ایک گاؤں میں لوگوں نے کھانا نہیں دیا، لیکن خضر علیہ السلام نے مفت میں ان کی ٹوٹی ہوئی دیوار بنا دی اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی سمجھ نہیں آیا۔ اب آگے چل کر قرآن پاک بتاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو ہر ایک واقعے کی وضاحت دی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ پہلے واقعے کی وضاحت دیتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، تو میں نے ارادہ کیا کہ اسے عیب دار کر دوں۔ یہاں انہوں نے نسبت اپنی طرف کی کہ میں نے ارادہ کیا۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، انہوں نے کہا یہ میں نے اس لیے کیا کہ آگے ایک بادشاہ ہے جو اچھی اور خوبصورت کشتی لے لیتا ہے، تو اگر یہ عیب دار ہو جائے گی تو یہ کشتی بادشاہ سے بچ جائے گی اور وہ نہیں چھینے گا۔ دوسرے واقعے کی تشریح دیتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام نے الفاظ بدل دیے۔ انہوں نے کہا فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ، تو ہم نے ارادہ کیا کہ ان کا رب انہیں اس کے بدلے بہتر اولاد عطا فرما دے۔ الفاظ پر غور کریں کہ یہاں انہوں نے کچھ نسبت اپنی طرف کی اور کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ فَأَرَدْنَا، ہم نے ارادہ کیا۔ آگے وہ بتاتے ہیں کہ میں نے اس لڑکے کو اس لیے قتل کیا کیونکہ وہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دیتا، تو ان کے والدین کو کفر اور سرکشی سے بچانے کے لیے بیٹے کو قتل کیا گیا۔ تیسرے واقعے کی تشریح دیتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام نے پھر الفاظ بدل دیے۔ انہوں نے کہا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ، یعنی تمہارے رب نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے اور اپنا خزانہ نکالیں تمہارے رب کی رحمت سے۔ یہاں انہوں نے الفاظ استعمال کیے کہ فَأَرَادَ رَبُّكَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اب انہوں نے نسبت اپنی طرف کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ میں نے چاہا، نہ یہ کہا کہ ہم نے چاہا، بلکہ ڈائریکٹ کہا کہ تمہارے رب نے چاہا۔ وہ اس لیے کہ دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا۔ ان کے والد ایک نیک آدمی تھے اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ دونوں بڑے ہو جائیں اور پھر اپنی محنت سے اپنا خزانہ نکال لیں۔ اگر دیوار گر جاتی تو لوگوں کو خزانے کا پتہ چل جاتا اور وہ ضائع ہو جاتا یا لوگ ان سے چھین لیتے۔ اب میں آپ کو اصل نکتے کی طرف لے چلتی ہوں۔ تینوں واقعات میں حضرت خضر علیہ السلام نے الفاظ کا چناؤ بدل ڈالا۔ ہر جگہ الفاظ کی نسبت الگ الگ ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بے سبب تو نہیں ہو سکتا نا؟ قرآن کا ایک حرف بھی آگے پیچھے نہیں ہے، یہاں تو پھر الگ الگ 3 جملے ہیں، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بلا وجہ ہو؟ آپ تینوں واقعات میں غور کیجئے کہ آپ کو نقصان کہاں کہاں ملتا ہے، پہلے اور دوسرے واقعے میں۔ ہاں نا، پہلے واقعے میں جب حضرت خضر علیہ السلام نے نسبت اپنی طرف کی اور کہا کہ میں نے ارادہ کیا تو کشتی میں سوراخ کرنا پڑا، تب اس کی بچت ہوئی۔ دوسرے واقعے میں جب انہوں نے نسبت اپنی اور اللہ کی طرف کی اور کہا کہ ہم نے ارادہ کیا تو تب بھی نقصان کا سامنا ہوا کہ لڑکے کو قتل کرنا پڑا۔ مگر جب تیسرے واقعے میں انہوں نے خالصتاً نسبت اللہ کی طرف کی اور کہا کہ تمہارے رب نے ارادہ کیا تو تب کوئی نقصان نہیں ہوا بلکہ فائدہ ہوا کہ دیوار بنائی گئی، 2 بچوں کا خزانہ محفوظ کیا گیا۔ بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کیا مگر پھر بھی 2 بچوں کی وجہ سے احسان کر دیا گیا۔
ہماری اپنی زندگیوں کا تانا بانا بھی تو بالکل اسی واقعے جیسا ہے۔ ہم سب اپنی کہانی کے موسیٰ اور خضر ہیں، جو زندگی کے سفر میں ایسے بہت سے واقعات سے گزر رہے ہوتے ہیں جن کی حکمت ہماری سمجھ سے بالاتر ہوتی ہے۔ غور کیجیے کہ جب تک ہم زندگی میں اور میری کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں، جب تک ہم یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ میں نے کیا، یہ میری محنت کا صلہ ہے، یہ میں کر کے دکھاؤں گا، تو گویا ہم اس پہلے واقعے کی طرف اپنی زندگی کی کشتی میں خود ہی سراغ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری انا، ہماری یہ میں، ہمارے اپنے ہاتھوں ہمارا نقصان کرواتی ہے۔ پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم آدھے دل سے اللہ پر توکل کرتے ہیں اور آدھی اپنی تدبیر پر ناز کرتے ہیں۔ منہ سے تو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں کر لوں گا، مگر پس پردہ ہمارا بھروسہ کسی اور شے پر ہوتا ہے، اپنے پیسوں پر، عہدے پر، اپنے لوگوں پر۔ یہاں بھی ہم ادھورے رہ جاتے ہیں اور ہمیں کسی نہ کسی شکل میں اپنے کسی پیارے خواب یا خواہش کی قربانی دینی پڑ جاتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے دوسرے واقعے میں ایک نقصان سامنے آیا۔ مگر جب ہم اپنی ذات کے اس بند خول سے باہر نکل آتے ہیں، ہم اپنے عاجز ہونے کا اعتراف کر لیتے ہیں، ہم اپنے غلام ہونے کو مان لیتے ہیں، ہماری زندگی کی نسبت خالصتاً اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، اور ہم اپنی تدبیروں کے بت توڑ کر خود کے اس کے فیصلوں کے حوالے کر دیتے ہیں، تو پھر کوئی نقصان نہیں رہتا۔ پھر اگر بستی والے ہمیں کھانا نہ بھی دیں، اگر دنیا ہمارے خلاف بھی ہو جائے، تو بھی غیب سے ہماری گرتی ہوئی دیواروں کو سہارا مل جاتا ہے۔ پھر ہمارے نصیب کا دفن شدہ خزانہ بھی محفوظ رہتا ہے اور ہم پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ان دو بچوں کے لیے رحمت کے دروازے کھولے گئے۔ یہ سارا فرق نسبت کا ہے، یہ سارا فرق اس چیز کا ہے کہ ہم خود سے نکل کر اللہ کے ہو جائے۔ جب ہم اپنی نسبت ٹھیک کر لیتے ہیں تو پھر سب کچھ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نسبتیں خراب ہونے سے نقصان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لہٰذا اپنی نسبتیں ٹھیک کیجئے، خود سے نکل آئیں، آدھ ادھورے توکل سے بھی باز آئیں، بلکہ پورے کے پورے اللہ کے ہو جائیں، تمام نسبتیں اللہ کی طرف کر دیجئے، تب آپ کی زندگی کو رحمتوں سے بھر دیا جائے گا۔